الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له إلى طريق الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ توبہ کی 11ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کی گزارشات میں حسب سابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامہ مبارک کا ذکر ہوگا، جو آپ نے نامہ مبارک یعنی خط مبارک حاکم عمان کو لکھا ہے۔ یہ آپ کے قریب جو مسقط اور عمان ہے، ان کو جو خط لکھا ہے اس کا ذکر ہوگا، اور اس خط کو لے جانے والے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص، جو فاتح مصر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کو آپ نے خط دے کر بھیجا ہے۔ جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے کے سارے ایمان والے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے تو جا نہیں سکتے۔ سارے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سارے تو سارے مومنین عالم نہیں بن سکتے، محدث مفسر نہیں بن سکتے، لیکن مومنین میں سے ایک جماعت کیوں نہیں ایسی تیار ہوتی جو جماعت جائے، بڑے علماء سے علم حاصل کرے، اور پھر واپس ایمان والوں کی طرف آئے اور ان کو علم دین کی باتیں سکھائے۔ لعلہم یحذرون، امید کی جاتی ہے کہ لوگ جب علم کی باتیں بار بار سنیں گے تو پھر وہ رجوع اللہ، رجوع الدین، ڈرنے لگ جائیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے۔ سارے لوگ تو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ لوگ تو جا سکتے ہیں، وہ علم حاصل کریں، پھر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں جائیں اور لوگوں کو علم کی بات بتائیں۔ یہ ایسا ہی فرض کفایہ ہے جیسا کہ کوئی فوتگی ہو جائے تو سارے شہر پر جنازہ
پڑھنا فرض نہیں ہے، اس میں سے چند لوگ چلے جائیں گے، فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، سارا شہر گناہگار ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ بھی بات اسی طرح ہی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں آپ نے کافی نصیحتیں فرمائی ہے۔ پہلی نصیحت اس میں یہ فرمائی، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ من کرب یوم القیامہ۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالی ذریعہ بننے والے کو قیامت کے دن پریشان ہونے سے بچا دے گا۔ دنیا میں کوئی مومن کسی مومن کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس مصیبت دور کرنے والے کی قیامت کے دن پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، من یسر علی معسر من یسر علی معسر یسر اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالی آسانی کا سبب بننے والے کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے آسانی کر دے گا۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، اس نے کہا جنوری میں واپس کر دوں گا، اور نہیں واپس کر سکا، تو جا کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ مشکل ہے، میں اگلے مہینے میں واپس کر دوں گا، اور یہ بندہ آسانی سے اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ اگلے مہینے میں دے دینا۔ اس بندے نے اس مشکل والے بندے کے لیے آسانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسانی کرنے والے کے لیے دنیا آخرت میں آسانی کرے گا۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت، من ستر مسلم من ستر مسلم سترہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی شخص کسی مومن کا پردہ رکھتا ہے، اس کے عیب اس کے گناہ پر پردہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پردہ رکھنے والے پر دنیا آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا۔ پردے کا مطلب کیا ہے؟ بلا وجہ دوسرے بندوں کے عیبوں کا اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرنا، الا یہ کہ کسی بندے کا عیب آپ طالب علم کا عیب استاد کو بتاتے ہیں، کسی محلے والے کا عیب پولیس کو بتاتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ہماری غلطیاں کیا ہیں؟ ہم ساتھیوں کے عیب کو خواہ مخواہ اپنی مجلسوں میں بطور گپ شپ کے تذکرہ کرتے ہیں، جو غلط ہے اور غیبت اور تہمت کی شکل بن جاتی ہے۔ پہلی نصیحت مصیبت کو دور کرنا، دوسری نصیحت تنگ دست کا خیال کرنا، تیسری نصیحت مسلمان پر پردہ رکھنا، اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ مدد کرنا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو بندہ اخلاص سے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اس میں جانی مدد داخل ہے، مشورے کی مدد داخل ہے، پیسے کی مدد داخل ہے، اس کے ساتھ چل کر جانے کی مدد داخل ہے، اس کے لیے کوئی چیز خرید کر لانے کی مدد داخل ہے، تم بازار جا رہے ہو تو میرے لیے بھی یہ چیز لے آنا۔ جب تک یہ بندہ دوسرے مسلمان کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پانچویں نصیحت،
من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہے۔ فرمایا جو شخص سفر کرتا ہے، اس لیے سفر کرتا ہے کہ میں وہاں سے کچھ علم حاصل کروں گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ استاد کے پاس علم حاصل کرتا ہے، کہیں نیک بندے کی مجلس ہے، واعظ و نصیحت ہے، وہاں لوگ جڑتے ہیں کہ تاکہ کچھ علم ہو جائے، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ایسا ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کے حصول کا راستہ آسان کر لیا ہے۔ علم کا مل جانا یہ الگ بات ہے، اس پر عمل کی توفیق ہونا الگ بات ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ الگ بات ہے۔ صرف یہ شخص چل کر جا رہا ہے کہ میں اپنے ادھر جا رہا ہوں استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے وغیرہ، یہ صرف چلنے کا ثواب ہے۔ علم حاصل کرنا، عمل کرنا، دوسروں تک کو پہنچانا، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ اچھا بعض دفعہ آپ جاتے ہیں کسی استاد کو ملنے، استاد نہیں ملے، سفر پر گئے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، آج انہوں نے بیان ہی نہیں کیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا ثواب یقینی ہے کہ آپ ایک نیت کے ساتھ سفر کر کے گئے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ 5 نصیحتیں، 6ٹھی نصیحت فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم۔ یہ 5ویں نصیحت ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے بھی کہاں ہیں؟ فی بیت من بیوت اللہ تعالی، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، ہر کام ایک ماحول میں ٹھیک ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مشینری ٹھیک کرانی ہو نا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹھیے پہ لے آؤ نا، وہاں ہمیں آسانی ہوگی ٹھیک کرنا۔ کوئی پیچ پرزہ ضرورت ہوا تو ادھر پڑا ہوتا ہے، ہر کام کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں کیوں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو درس بھی دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس اگلی آیت کا مطلب یہ ہے۔ درس کا معنی ہوتا ہے سبق پڑھانا، تلاوت کا معنی ہوتا ہے صرف تلاوت کرنا۔ اگر یہ کر رہے ہیں بندے، یہ 5ویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے گھر میں کہیں بیٹھے ہیں 2-4 بندے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا پھر مذاکرہ بھی کرتے ہیں، ان کو 4-5 انعام اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ پہلا انعام حدیث میں آیا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہو جائے گا، یہ بڑے خوش ہوں گے۔ حالانکہ بعض دفعہ اس طرح کے لوگ غریب ہیں، لیکن یہ بڑے خوش ہوں گے، اور خوشی حاصل ہوتی ہے قلب سے، ان کو اللہ کی طرف سے وہ خوشی حاصل ہوئی۔ دوسری کیا؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی مہربانی ان پر، خفت علیہم الملائکہ، فرشتے رحمت کریں گے۔ غشیت اور پرسکون ماحول ان کو اپنے آغوش میں لے لے گا، اور سکینت نازل ہوگی۔ قلبی اطمینان رضائے الہی ہوتا ہے، اور قلبی اطمینان یعنی روحانی اطمینان انسان کو نیکی کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بندہ گندی مجلس میں یا گندی بات سن رہا ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اس کی روح خوش نہیں ہوتی، وہ نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بیمار
فرق نہیں کر رہا کہ خوش کون ہے اور بیمار کون ہے، پریشان کون ہے۔ گناہ کی مجلس میں بیٹھ کر جو خوش ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں وہ ان کا نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ نفس انسان کا دشمن ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک گمراہ کر رہا ہوں۔ اور جو چیز پریشان ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے۔ جب روح خوش ہوتی ہے تو سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ فرمایا ذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، اللہ تعالی ان لوگوں کا جو دین سکھا رہے ہیں وہاں تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کے پاس مخلوق ہے، کہ دیکھو جن کے بارے میں تم نے کہا لڑائیاں جھگڑے کریں گے نا جی، وہ بیٹھے ہیں، میری کتاب پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے جس کی آپ نے ابھی یہ فضیلت سنی، سکینت نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی، فرشتے اتریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کریں گے، مطلب فرشتوں کے سامنے، یہ صرف طالب علم یا عالم دین کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے، اور ہر بندہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ گھر میں بھی نیکی کا مذاکرہ کرے، دو چار بندے تو ہوتے ہی ہیں، اور سارے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں جھوٹ موٹ کے۔ دین کا مذاکرہ گھر میں بھی کرے تو بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ اور مسجد میں بھی وقت نکالے، ہمارے پاس تو ہر چیز کا وقت ہے، صرف مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے۔ اور اگر آنا بھی ہے تو حدیث کیا کہتی ہے؟ کَنُقْرَهُ مِن نُقْرِ الدِّیق، آخر میں آ کے مرغے کی طرح چونچ مارتے ہیں زمین میں، مرغے کی طرح چونچ مارتے ہیں زمین میں، ایسے سجدے کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ وہ حدیث ہے نا جو زمین سے نماز جائے گی تو اوپر نہیں جانے دی جائے گی، پھینک دی جائے گی، دروازے اس کے لیے کھلیں گے نہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو آخر میں آ کے اکثریت ٹکرے لگانے والی ہے، نہیں، اکثریت تو نہ پڑھنے والی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ آخر میں آ کے ٹکرے لگانے والوں کا ہے۔ اور مولوی صاحب تقریر ہی کرتا رہتا ہے، وہ کیا کرنا ہے وہ تقریر، تقریر میں میری کیا تقریر ہے؟ علماء کی تقریروں میں بڑے بڑے قیمتی موتی ملتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی نصیحتیں ملتی ہیں، اس مجلس میں صرف بیٹھنا بات سننا ہی ثواب ہے، لیکن یہ محروم القسمت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آنے کی فکر یا بیٹھنے کی فکر یا بیٹھنے سے ان کو راحت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن کی مثال یہ ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، زندہ رہتی ہے، خوش کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی ہے، ایسی مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے۔ اب مومن کو سوچ لینا چاہیے مجھے خوشی کدھر ہے، بازار میں ہے، مسجد میں ہے؟ مسجد میں تو آخر میں جا کے 2 رکعتیں بھی رہ جائیں گی، مسبوق بن جائیں گے عام نمازوں میں، اور جمعے میں بالکل آخر میں آئیں گے۔ وہ مومن کیا ہے جس کو مسجد میں سکون نہیں مل رہا؟ آپ نے ایمان بنایا بھی، پھر سکون ملے گا اس کو مسجد میں، ایمان نہیں اس کا بنا، اس لیے اس کو ادھر ادھر بازاروں میں لوفری میں اس کو گویا کہ اطمینان مل رہا ہے، اور وہ اس کی روح کو اطمینان نہیں ہے، نفس کو ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ تو بات کر رہے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، سارے لوگ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو جائے علم سیکھے پھر لوگوں کو سکھائے۔ یہ عوام کی بات ہے، خیر القرون کی بات، زمانے کی بات ہے۔ آپ کا جو زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، ہر صحابی کو جتنا وقت ملا اتنا وقت اس نے دین کے حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، نبی کی ہدایات سننے میں، ان کو آگے نافذ کرنے میں خرچ کیا ہے ہر صحابی نے۔ پھر فرق ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ٹائم ملا اور زیادہ حاصل کیا، اور بعض کو کم ٹائم ملا تو اس لحاظ سے ہے، لیکن بعض حضرات کو کم ٹائم ملا لیکن صلاحیت
تو عطا کرنے والا رب العالمین ہے نا جی۔ بہت سے لوگ جو ایک عالم کی مجلس میں 20 سال 30 سال آتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، وہ اپنی ناقص طلب کی وجہ سے اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتے جتنے آئے پچھلے مہینے میں، اور ایک مہینے میں انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا۔ وہ طلب ان کی ایسی ہوتی تھی۔ بہت سے اس راہ کے مسافر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دین کے راستے میں ڈگمگاتے رہے، صراط مستقیم نہ پا سکے۔ بہت سے آئے اور یوں پایا انہوں نے صراط مستقیم کی طلب صحیح تھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم 8 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ 8 ہجری فتح مکہ ہے، اور 8 ہجری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کا 21واں سال ہے۔ 21واں سال ہے۔ 2 سال اس کے بعد آپ اور دنیا پہ رہے، پردہ کر گئے، پھر کچھ 23 سال زندگی آپ کی نبوت کی، پیغام توحید و رسالت کی آپ کی 23 سال زندگی ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، علم حاصل کرنے میں، نبی کی ہدایات سننے میں، ان کو عمل کرنے میں، پھیلانے میں، بہادری اور شجاعت میں، حکمت اور بصارت و بصیرت میں ایسا کمال حاصل کیا کہ ان کو ملے نبوت کے صرف 2 سال ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ خوش ہو کر، خیارکم فی الجاہلیت و خیارکم فی الاسلام، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں زمانہ جاہلیت کے لحاظ سے اس لیول کے سردار تھے، جب اسلام میں آئے تو اسلام کے سردار ہو گئے۔ ان میں سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو آپ نے خط دے کر حاکم عمان کی طرف بھیجا ہے، اور یہ دوسرا بادشاہ ہے حاکم عمان۔ یہ 3 لوگ تھے، 2 بیٹے 1 باپ، کہ خط دیکھ کر، خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ دوسرا بادشاہ ہے۔ پہلا بادشاہ پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا حاکم بحرین تھا، اور حاکم بحرین بھی مجوسی تھا، اور حاکم عمان بھی، یہ لوگ بھی آتش پرست اور مجوسی تھے۔ ان کی طرف عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط دے کر بھیجا ہے، اور یہ میں نے بتایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ کیا ان کی اخلاص کی، وہ ان کے پاس اخلاص کی وہ کتنی بڑی دولت تھی۔ ابھی مسلمان ہوئے، اور ابھی آپ نے ہدایت نامہ جب شروع کیا نا تو کہا کہ عمرو جاؤ، جو مکہ کے باہر ایک بڑا بت خانہ جس میں ایک بڑا بت ہے سوا، اس کو جا کے گرا کے آؤ۔ ابھی مسلمان ہوئے۔ خالد ابھی مسلمان ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا خالد جاؤ عزا کو اور منات کو گرا کے آ جاؤ، مسلمان ابھی ہوئے۔ ہم تو دین کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے نا جی 70 سال ایمان ہی بناتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کریں، جہاد کے لیے کب جائیں، ایمان ہی نہیں بنا۔ کسی پڑوسی کو منکر سے کیسے روکیں، ایمان ہمارا اپنا ہی نہیں بنا۔ بابو اس طرح ایمان نہیں بنتا جس طرح تو بناتا ہے نا معطر فضاؤں میں، ایسے ایمان نہیں بنتا۔ اسی مجلس یعنی فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے کارنامے دیکھ لیں۔ یہ عمرو بن العاص ہے، 8 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک قبیلہ ہوتا ہے قفا، اس کے بارے میں سرکار کو اطلاع آئی کہ وہ تنگ کر رہے ہیں، تو ابھی چند مہینے ہوئے یہ مسلمان ہوئے۔ ان کو امیر المجاہدین بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہد ساتھ دیے کہ جاؤ، ہمیں قبیلہ قفا تنگ کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا ان کی حکمت عملی تھی، دن کو نہیں چلتے، رات کو چلتے، لائٹ جلانے کی اجازت، آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی، سردیوں کا موسم تھا، اور اللہ نے فتح مبین سے نوازا،
اور وہاں پر ایک چشمہ تھا سلال، اسی نام سے یہ غزوۃ السلال جو ہے نا جی، ذات السلال مشہور ہوا۔ یہ عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں۔ ایک تو یہ علاقہ ان کا فتح کا، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ ان کو مرتدین کے خلاف، جو یمن کی ایک فتنہ اٹھا تھا، ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، منکرین زکوٰۃ وغیرہ، ادھر کے بعد پھر یہ غزہ میں ان کو بھیجا گیا اس وقت کے لحاظ سے۔ بعد میں حضرت ابوبکر کی جب رخصتی ہوئی، دنیا سے سفر کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کی طرف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ فاتح مصر ہیں۔ اور وہ جو قصہ ہے، وہ قصہ یہ جو خط لکھا تھا اور دریا نے مانا تھا نا، دریائے نیل نے، وہ ان کے زمانے کا قصہ ہے۔ انہوں نے ایک مصر میں شہر بھی آباد کیا، فسطاط، نہریں کھدوائیں، سڑکیں، روڈ اس وقت کے لحاظ سے راستے بنوائے، مسافر خانے بنائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ عمرو بن العاص ہے جو جلیل القدر صحابی ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، میں کیا کروں، اس طرح کے لوگ کہ جو 2 سال کے ایک تھوڑی سی مدت میں اتنا کچھ سبق حاصل کیا، اور پھر ادھر ادھر عام اجتماع میں نہیں، بادشاہوں کے اجتماع میں اسلام کی صداقت کو پیش کیا۔ یہ وہ صاحب ہنر لوگ تھے، صاحب علم لوگ تھے، صاحب شجاعت لوگ تھے کہ خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔ کہتے ہیں نا 2 بڑے لالچی لوگ ہوتے ہیں، حدیث کہتی ہے 2، ایک وہ لالچی جو علم دین کا لالچی، اور ایک وہ جو خالص دنیا کا لالچی۔ وہ دنیا، 2 لفظ الگ گئے، سرمایہ کاری، سرمایہ داری۔ اسلام سرمایہ داری کے مخالف ہے، جو ہے دنیا میں اس وقت سرمایہ داری، اسلام اس کے خلاف ہے۔ ایک ہے سرمایہ کاری، آپ کے پاس 1000 روپے ہے، آپ لگاؤ اللہ کا نام لے کے کاروبار کرو، یہ سرمایہ کاری ہے، مطلوب شریعت ہے۔ تبھی اسلام بھی پروان چڑھے گا، مسجدیں بھی بنے گی، اور کام بھی ہوں گے، مجاہدین کی مدد بھی ہوگی۔ لیکن جو شخص دنیا دار ایسا ہے، نہ نماز پتہ، نہ بچے پتہ، نہ کچھ پتہ، اس نے بس کمائی کرنی ہے، اور کوئی اللہ رسول، کوئی ادھر ادھر غریب غربا اس کے نظر نہیں۔ اسلام ایسے سرمایہ دار کی مذمت کرتا ہے۔ فرمایا منہومان لا یشبان، منہومان لا یشبان، منہوم فی العلم لا یشبع من، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ 2 لالچی ایسے ہیں، یا 2 کچھ حاصل کرنے کے شوقین ایسے ہیں کہ ایک علم دین کو حاصل کرنے والا ہے، پوری زندگی علم دین کے حاصل کرنے میں کھپا دی، لیکن ابھی تک سیر نہیں ہوا، پیٹ نہیں بھرا اس کا۔ اور ایک وہ دنیا دار کمینہ ہے جس کو حدیث کہتی ہے طالب و کلاب، یہ جس کے چاہنے والے کتے ہیں جو مردار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ الدنیا کلھا ملعونہ وطالب و کلاب، جنہوں نے صرف دنیا داری بنائی، اللہ رسول اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے، یہ ملعون دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس مردار کے پیچھے جیسے کتے لگتے ہیں ایسے لگے ہوئے ہیں۔ تو نہیں سیر ہوتا دنیا دار جس کو کچھ نہیں پتا، بس 19-20 کے بنانے کے چکر میں ہے، پسند نہیں کیا گیا۔ پہلا جملہ یاد رکھنا، اسلام سرمایہ کاری کو پسند کرتا ہے، اس سے عروج ملتا ہے، جمع کر۔ وہ آپ لوگ کس سے سنتے رہتے ہیں، وہ جو ایک کے گھر میں پتہ نہیں کتنے ارب ملے، ایک کے گھر میں پتہ نہیں کتنے پیسے ملے، یہ سرمایہ داری ہے نا جی۔ وہ خرچ کرتے کسی کو فائدہ تو ہوتا نا۔ یہ 5000 نوٹ یا پتری نوٹ حکومت کب بدلے گی تاکہ
وہ جو ربڑیں چڑھا چڑھا کے رکھے ہوئی ہیں نا نوٹ کب باہر نکلیں گے پھر. یہ اسلام کہتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں اپنے اوپر اور کاروبار کرو آگے بڑھاؤ. نیت کیا ہو؟ عثمان غنی والی نیت کہ اللہ سے 10 گنا نفع لیں گے اور دنیا بھی تمہاری بن گئی آخرت میں. حضرت حسن بصری بڑے اونچے لوگ ہیں, ان کو صحبت نصیب ہوئی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہیں جی, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ. کیا فرماتے ہیں؟ علم کی 2 قسمیں ہیں, علم فی القلب وہو العلم النافع. ایک علم دل میں آتا ہے, یہ علم نافع ہوتا ہے, اور یہ علم معلومات کو معمولات میں بدل دیتا ہے. وہ علم فی اللسان, بس ادھر تک, نیچے نہیں اترا, ادھر تک ہے علم فی اللسان. فهو حجت اللہ علی ابن آدم, یہ اس بندے کے خلاف گواہی بننے والا علم ہوگا کہ آپ کے پاس علم تھا, جھوٹ نہیں بولنا, علم تھا بد نظری نہیں کرنا, علم تھا دھوکہ نہیں دینا, علم تھا نماز نہیں چھوڑنی. یہ علم تھا نا, کس کو نہیں ہے؟ سارے لوگ اس طرح کے تو عالم ہیں, لیکن اگر اس کے مطابق عمل نہیں تو حجت اللہ علی ابن آدم, ابن آدم کے خلاف یہ حجت ہے. پھر یہ گواہ بنے گا, مخالفت کرے گا. جتنی روشنی تھی اس روشنی سے فائدہ حاصل کیا یہ پوچھا جائے گا. اب آؤ, سرکار کا دربار لگا ہوا ہے, پروانے بیٹھے ہیں اور شمع رسالت کو دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹکی نگاہ باندھی ہوئی ہے. شمع رسالت کے ارد گرد حضرات صحابہ بیٹھے ہیں. آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا, فرمایا هل تدرون من اجود جودا, اے میری جماعت کیا جانتے ہو سخیوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم. حضرات صحابہ نے عرض کیا رب جانے یا اس کا حبیب جانے, ہمیں نہیں پتا. فرمایا اللہ عز وجل اجود جودا, پورے دونوں جہانوں میں, سارے مکانوں میں, سارے عالم کے مقابلے میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ سخی ہے, اور اس کے بعد اس کا حبیب آخری سخی ہے. ثم انا بعدی انا من بنی آدم, پھر سارے بنی آدم میں سے اس کا آخری رسول سخی ہے. اور پھر فرمایا سنو, پھر کون سخی ہوگا میرے بعد, کون سخی ہوگا جس کا 3 نمبر ہے؟ فرمایا من بعدی رجل علمہ علما فنشرہ یاتی یوم القیامت امہ. سب سے زیادہ سخی رب العالمین ہے, اس کے بعد سخی بنی آدم میں اس کا حبیب ہے, اور اس کے حبیب کے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہوگا جو علم دین حاصل کرے گا, اس پر عمل کرے گا, اس کے بعد لوگوں تک پہنچائے گا. وہ قیامت کے دن بظاہر تو ایک ہوگا, لیکن اس کا علم جتنے لوگوں تک پہنچے گا وہ سارا ثواب اس کو ملے گا, اس لیے وہ امت بن کر اٹھایا جائے گا. یہ سب سے زیادہ سخی ہوگا. تو بات کر رہا ہوں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی. تھوڑی سی دیر میں آئے, ایسا توجہ سے سبق سنا کہ نہیں بھولا اس میں سے ایک لفظ بھی. ہم بھی قصے کہانیاں جب ادھر ادھر کی جھوٹ موٹ کی سنتے ہیں, نہیں بھولتے ہیں نا, توجہ سے سنتے ہیں. سبق بھول جاتا ہے, سبق ادھر ہوتا ہے, کتاب ادھر ہوتی ہے, دماغ کدھر اور ہوتا ہے, دل کدھر اور ہوتا ہے. سبق کیسے یاد ہو ہیں؟ جسمی ہاں ہونا قلبی ہناک, جسم ادھر دل ادھر, سبق کیسے یاد ہوگا؟ ان حضرات نے توجہ سے ایسے تھوڑے ہی ایسے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ کلم وعد اللہ الحسنہ, سارے جنتی ہیں,
ہم نے نبی کی جماعت کے دلوں کو ایمان کے لیے منتخب کیا تھا. سورہ حجرات. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ہم نے نبی کی جماعت کے قلوب کو ایمان کے لیے منتخب کیا تھا, ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا, اور کفر اور فسق اور فجور ہم نے محمد کے صحابہ کے قریب بھی نہیں آنے دیا. قرآن نہیں سمجھتے ہو تو تاریخ طبری سمجھو گے, جنہوں نے کسی کو کیا لکھا کسی کو کیا لکھا. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہم نے یہ جماعت اس لیے منتخب. میں نے کہا نا, جو قرآن کی آیت پڑھی نا, فلولا نفر وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, سارے کے سارے لوگ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن تم میں سے کچھ تو ہوں جو علم دین حاصل کریں, واپس آئیں, لوگوں کو سمجھائیں. یہ ہمارے لیے بات ہے. خیر القرون کے بعد کے زمانے کی بات ہے. جو نبی کا خیر القرون کا زمانہ ہے, جو صحابہ ہیں, وہ سارے کے سارے ہی ان کو جتنا علم ملا نبی سے اتنا حاصل کیا جتنا ٹائم ان کو ملا ہے. ان میں سے یہ لوگ عمرو بن العاص ہیں. اب یہ پہنچتے ہیں, خط لے کر پہنچتے ہیں 8 ہجری میں. یہ 8 ہجری میں ہی مسلمان ہو رہے ہیں. 8 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں. اور فتح مکہ کے بعد یہ ذی قعدہ میں حاکم عمان کے پاس خط لے کر جاتے ہیں. اور سب سے پہلے جو چھوٹا وزیر اعظم تھا, عبد اور جعفر, یہ 2 بھائی ہیں. ان کے باپ کا نام ہے جلندی. یہ جلندی کے 2 بیٹے ہیں, آتش پرست ہیں. عمان آپ کے قریب ہے. یہ عبد کے پاس پہنچے, بات چیت ہوئی. وہ بات سے بڑا متاثر ہوا, کہنے لگا میں چھوٹا ہوں بھائی, زیادہ اختیارات ہمارے بڑے بھائی کے پاس ہیں, جعفر کے پاس ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے دل پر بھی اسلام ایسا اثر کرے جیسے مجھ پہ اثر کیا ہے. چلو بھائی سے ملتے ہیں, وہ مصروف ہے. تھوڑی دیر بعد ملنے کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے, میں نے کہا نا, حکمت, بصارت, بصیرت, موقع شناسی, انداز بیان, یہ چیزیں ساری صحابہ کی لونڈیاں تھیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کیسا انسان ہے اور طرز بیان کیسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ کس استاد کے شاگرد تھے نا, یہ ان کو کمال حاصل تھا. آتش پرستوں کے سامنے گفتگو کی, پانی ہو گئے. اور بابو, آج ہمارا مقام تو یہ ہے کہ بیوی کو بھی دین سمجھاتے رہیں تو سمجھ نہیں آتا, کیونکہ اپنا عمل نہیں ہوتا نا جی, آگے اثر کیا کرے. یہ صحابہ دھلے ہوئے تھے, دودھ کے دھلے ہوئے تھے. گفتگو کی آتش پرست کے سامنے جعفر کے. وہ کہنے لگا بات مجھے سمجھ آ گئی, لیکن مجھے موقع ملنا چاہیے سوچنے کا. چنانچہ موقع دیا گیا. دوبارہ پھر مجلس منعقد ہوئی. کہا مجھے اسلام پسند آ گیا ہے, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. لیکن عمرو, آپ کچھ ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں, آپ کا پیغمبر کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی, ہمارے پیغمبر کا مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے, کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, ذرہ برابر بھی. بت مت فلان ڈھمکان یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے, اس سے خدا ناراض ہوتا ہے, عذاب آئے گا. اور ہمارا پیغمبر اچھی باتوں کے حکم دیتا ہے, اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے, اور جتنی چیزیں مضر ہیں سب سے منع کرتا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے, بڑی بیماری ہے دوستو. اور توحید سب سے بڑا اعزاز ہے. جس کو اللہ توحید والا بنا دے نا جی, وہ سویا ہوا بھی ہے تو اس کی توحید کی وجہ سے اس کو ثواب مل رہا ہے نا, یہ وہ چیز ہے. توحید اتنی اونچی چیز ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ میں سے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو قباء کا امام بنایا تھا, اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو اپنے علاقے میں آپ نے گورنر بنایا تھا.
اور یہی وہ صحابی ہیں جن کی شکایت لگی تھی کہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا نماز تم لوگوں کو دور کر رہے ہو مسجد سے، درمیانی نماز پڑھایا کرو تاکہ ہر کوئی جماعت میں شریک ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ شکایت نہیں لگی تھی، یہ مجھ سے غلطی ہوگی لفظ۔ صحابہ نے یہ پوچھا تھا نبی سے کہ ہمارے امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور ہم دن کے تھکے ہوتے ہیں، کیا ہم گھروں میں عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صحابہ نے یہ پوچھا تھا، شکایت نہیں لگائی تھی، لیکن آپ نے پھر معاذ کو سمجھایا۔ خاص ساتھی ہیں یہ معاذ ہیں، حسان ہیں، سعد ہیں، یہ سارے انصاری بڑے حضرات میں سے ہیں۔ حضرت معاذ روایت کرتے ہیں، توجہ سے سننی ہے، 10 باتیں ہیں انشاءاللہ حافظہ آپ کا دماغ اور حافظے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اتنا عطا کر دے کہ نبی کا یہ پاک فرمان ہم یاد کر لیں۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ب10 کلمات، 10 وصیتیں کی ہیں، خاص ہدایات جاری کی ہیں۔ قال یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اے معاذ کبھی رب العالمین کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، قتل ہونا گوارا کر لینا، آگ میں جلنا گوارا کر لینا، لیکن اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَعُقُّنَّ وَالِدَاكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے نافرمانی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اگرچہ تمہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جاؤ اس وقت گھر سے دفع ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ، نکل جانا، لیکن والدین کے سامنے منہ نہ بنانا۔ تیسری نصیحت کی وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اے معاذ کبھی بھی فرض نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان سے نکال دیتا ہے۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کبھی بھی شراب نہ پینا، اس لیے کہ ہر گناہ شراب کے بعد ادا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، کبھی بھی میدان جنگ میں پش دے کر نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ سارے جنگ میں مارے جا رہے ہوں۔ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، اور اگر کوئی وبا آ جائے جس علاقے میں اور تم آج وہاں موجود ہو تو وہاں ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ جس کی موت لکھی ہے اس پر آئے گی، جس پر نہیں لکھی وہ نہیں آئے گی۔ اور اگلی بات توجہ سے، اسراف والوں کے لیے بھی اور بخل کرنے والوں کے لیے بھی اگلی نصیحت ہے۔ فرمایا یا معاذ انفق علی اہلک من طولک، اے معاذ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کرو، اللہ نے دیا تو خرچ کرو، ہو سکتا ہے انہی کی دنیا میں آنے سے تمہیں ملا ہو۔
اور اگر کم ہے تو کم خرچ کرو، مقروض نہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اے معاذ اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کے لیے لاٹھی کو کبھی چھپا کے نہ رکھنا، لٹکا کے رکھنا، مارنا نہیں، ڈرانا ہے لیکن سامنے رکھنا، یہ ادب کے طور پر، تنبیہ کے طور پر اجازت دی جا رہی ہے۔ اور آخری نصیحت، بہت اونچی ہیں ساری نصیحتیں دوستو، آخری نصیحت فرمائی ہے معاذ وَأَخُفُّهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، احباب کو اللہ کی خشیت کی باتیں بتاتے رہنا تاکہ اللہ سے ڈریں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عمرو سے پوچھا جعفر نے کہ آپ کا پیغمبر کہتا کیا ہے، کیا بیان ہے اس کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے بنیادی بات وہ یہ کہتے ہیں شرک سے منع کرتے ہیں، بالکل ذرہ برابر اجازت نہیں، نماز روزے کا وغیرہ حکم دیتے ہیں، عفو درگزر کا، صلہ رحمی کا، بھائی چارگی، ہمدردی کا، اچھی باتیں بتاتے ہیں، شراب وغیرہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چلو باپ کے پاس چلتے ہیں۔ اب عبد بھی متاثر ہوا اور وہ بھی متاثر ہوا، جعفر بڑا بھائی وزیر اعظم بھی۔ اب باپ کے پاس چلے گئے، باپ کو پیغام سنایا، چپ کر کے وہ سنتا رہا، ویسے بوڑھا تھا لیکن سمجھدار تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ بات کہی ہے کہ میری باتیں سنو، مجھے آپ کا پیغمبر بہت پسند آیا، اس کی اتنی اونچی باتیں ہیں، جتنی باتیں وہ کرنے کا کہتا ہے ساری وہ خود عمل کرتا ہے ان پر، جتنی باتوں سے آپ کا پیغمبر منع کرتا ہے ساری چیزوں سے وہ خود بھی منع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عوام کے لیے قانون ہے بادشاہ مستثنا، اب تو مستثنا مطلب اسرائیل سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ کون ہوتا ہے وہ جو روح قبض کرتا ہے؟ اسرائیل ہی ہے نا، یہ کوئی ایسی کبینہ کوئی نہیں بنی جو اسرائیل سے بات چیت کرے، نہ سمجھے ہو یارا، کہ سمجھے ہو تسی، اسرائیل سے بات کرے وہ ان کو مارنا بھی نہیں ہے، مستثنا بھی ہیں اور مارنا بھی نہیں ہے۔ چلو پھر نہیں جی یہ بات ہے، یہ پیغمبر ہے، فرمایا شراب نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، یوں نہیں کرنا، پیغمبر خود بھی نہیں کرتا یہ کام۔ پیغمبر کہتا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، زکاتاں دیو، حج کرو، خود بھی یہ کام کرتا ہے۔ ہمارا پیغمبر حاکم بھی تھا، پیغمبر بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، اور پیغمبر سب سے بڑا اللہ کے بعد حاکم ہوتا ہے، کسی بات سے استثناء نہیں ہوتا۔ خدا جس بات میں پیغمبر کو امتیاز دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے، میرا خیال ہے تو ہم سے زیادہ ان کا دین کے بارے میں مطالعہ ہوگا، ہم تو صرف باپ بتا رہے ہیں کہ اس باب کا مطالعہ کرو، باپ نے یہ بات کی۔ پھر اگلی بات سنو، کہا جی آپ کا پیغمبر جب فاتح ہوتا ہے، فاتح تو اتراتا نہیں ہے، شکر کرتا ہے۔ کتنی اونچی بات ہے، یہ جلندی کہہ رہا ہے۔ اور آپ کا پیغمبر جب شکست کھا جائے ظاہری طور پر گھبراتا نہیں ہے اور اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے اسلام کا اعلان کیا، جلندی نے، وہ ذرا سنو، آپ کا ٹائم تو 2 منٹ اوپر ہو ہی گیا ہے، اب تو ہو ہی گیا ہے نا۔ پھر اب کیا کہتا ہے؟ اتانی امر باللتی لیس بعدها من الحق شیء والنصیح نصیح یا امر اسلمت للہ جہرتا فینادی فی الوادیین نصیح، کہنے لگا میرے پاس امر آیا، اس نے ایسا حق کا پیغام سنایا، ایسا نبی کی غلامی کا درس دیا کہ اس میں سارا کچھ مل جاتا ہے، ایک محمد کی غلامی میں آؤ سارا کچھ مل جاتا ہے، یہ اس نے درس دیا۔ اتانی عمرن، ہمارے پاس عمر آیا، اس نے ہمیں حق کی ایسے باتیں بتائیں، مجھے لگتا ہے اس طرح کی باتیں اس پیغمبر کے بعد کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ اتنی اچھی نصیحتیں کی ہیں۔ اور سنو عمر، میں اعلانیہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں
اور نبی کی غلامی میں آنے کا تم سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری اس وادی میں، اس عمان میں جو یہ آج حق و صداقت کی یہ امر کی صورت میں واعظ و نصیحت کی باتیں گونجی ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم نے اپنی کامیابی غیروں کے راستے میں ڈھونڈ رکھی ہے، عوام ہو حکمران ہو سارے غیروں کے راستے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ کے لحاظ سے، دفتر کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، رسم و رواج وغیرہ کے لحاظ سے۔ اگر مسلم کما حق کا وہ جیسے اللہ رسول کا حکم ہے ایسے شریعت کے غلامی میں آئے تو کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کے آخری 2-3 منٹ اللہ پاک اس کا زیادہ اجر آپ لوگوں کو نصیب فرمائے گی۔